الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو رچایا، بسایا اور سجایا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے ہمارے ساتھیوں نے، آپ لوگوں نے اس طرف توجہ کی کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہے. تو اس تعلق سے کوئی پروگرام اس میں اس بات کی وضاحت کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی ہے، کس تاریخ میں ہوئی ہے، کون سے دن کے اندر ہوئی ہے، وہ وقت کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا کے اندر جو اپنی آنکھیں کھولی ہے اس وقت کا کیا ماحول تھا، لوگ کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک جھلک پیش کی جائے، کیونکہ ایک مومن کی شان ہے کہ مومن جس ذات کے اوپر ایمان لائے اس کے تمام احوال سے وہ واقفیت بھی رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کوئی اگر بیان کرنا چاہے تو ان چند منٹوں، چند وقتوں، چند لمحوں میں کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر حقیقت یہی ہے، ایک سے ایک صاحب قلم آئے اور ایک سے ایک تاریخ آئے اور ہر ایک نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا جائے، لیکن آخر میں انہوں نے یہی جملہ کہا کہ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہم محبوب رب، ختم الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. خیر، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے جو ربیع الاول کہلاتا ہے. اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہے. لیکن اب اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے کہ کون سے دن میں، کس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی. مشہور تو یہ ہے، عوام کے اندر جس چیز کا چرچا ہے وہ ہے 12 کو. لیکن تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ لوگ جشن اور خوشی تو مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے سے، لیکن نام دیتے ہیں برا وفات کے ذریعے سے. ہر ایک جانتا ہے کہ وفات کے معنی انتقال کے آتے ہیں.
وفات کے معنی مرنے اور موت کے آتے ہیں، وفات کے معنی پردہ کرنے کے آتے ہیں کہ آدمی جو اس دنیا کے اندر جی رہا ہو، اس دنیا سے وہ گزر جائے، اسی کو وفات کہا جاتا ہے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں اس بات کو کہتے ہیں کہ آج 12 وفات ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کس تاریخ میں ہوئی ہے۔ تو جمہور محدثین حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جبیر وغیرہ کا قول یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولی۔ لیکن وہیں جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، مکتب کے بچے ہیں، جو کتاب پڑھتے ہیں دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، جس کو تصنیف کیا ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے اسی کے حاشیے میں کہ مشہور ہے 12 کو، لیکن صحیح بات یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ کتنی ربیع الاول؟ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی اس وقت کا ایک عجیب ماحول تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی تو اس وقت میں جو ستارے تھے وہ قریب آ گئے، جھک گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اتنے جھکے سکھائے، اتنے جھکے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا، پورا گھر روشن اور منور ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جانے والی جو سب سے پہلی امت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی تو باپ کا سایہ، باپ کے شفقت کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا۔ اس بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ جس وقت میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت میں ان کی کیا عمر تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا جو انتقال ہوا وہ 18 سال یا 25 سال یا 28 سال یا 30 سال ان طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بڑے چہیتے تھے۔ میں اس بات کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا تھی، آپ کے حسب و نسب کیا تھے، آپ کی خاندان عزت و شرافت کیا تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ جہاں بیر زمزم ہے، وہ خواب کے اندر دکھایا گیا کہ اس زمین کو کھودو، لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک نظر مانی تھی، نظر یہ مانی کہ اگر بیر زمزم مل گیا تو اگر میرے 10 لڑکے پیدا ہوئے تو ان میں سے میں ایک کو قربان کروں گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر قربانی کی بات آئی تو 10 لڑکوں کے اندر قرعہ ڈالا کہ کس بچے کی قربانی دی جائے، تو ان میں اتفاقاً نام آیا حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بڑے چہیتے تھے، ان کی بہنیں ان سے بڑی محبت کرنے والی تھی۔ جب ان کا نام نکل آیا تو ان کے بہنوں کو بڑی فکر ہوئی اور کہا کہ ابا جان
حضرت عبد المطلب سے اس بات کو کہا کہ آپ قرآن ڈالیے، اگر ان کا نام نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹوں کے برابر آپ نام ڈالیے، اگر 10 اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو حضرت عبداللہ کی جگہ پر ان کی قربانی دے دی جائے۔ اس طریقے سے کرتے رہے، اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر نام نکلا اونٹوں میں، تو ان کی بہنیں بڑی خوش ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب بھی بڑے خوش ہوئے اور 100 اونٹی کی قربانی دی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ ہی میں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے جو لڑکے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو آئے، حضرت عبداللہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یتیمی کی حالت میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ خیر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس مہینے کے اندر خاص کر 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا یہی صلہ ہے؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ڈی جے باجے وغیرہ کیے جائیں، طرح طرح کے خرافات کیے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی جائے؟ یہ کسی ایک ایمان والے کے شایع نشان نہیں، یہ ایک ایمان والے کے شایع شان نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہو پھر اس طرح کے خرافات میں ملوث ہو، یہ ایمان والے کے شایع نشان نہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، میں موٹی موٹی باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عوام کا مجمع ہے، ہمارے نوجوان بہت سارے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کے متعلق بہت ہی ناواقفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے 63 سال پر محیط ہے۔ پھر اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے قبل نبوت، ایک ہے بعد نبوت۔ بعد نبوت کا جو عرصہ ہے وہ مختصر سا عرصہ ہے، صرف 23 سال۔ ان میں سے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ کے اندر گزاری، اور پھر 10 سال مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے ہیں پھر وہاں 10 سال گزارے۔ تو گویا کہ 23 سالہ مختصر سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کوہ صفا پر یہ آواز دی کہ اے کفار مکہ، اے سردار قریش، کیا میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک ہی بہت بڑا لشکر جرار آنے والا ہے جو تم پر ابھی حملہ کر دے گا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو سچوں کے سچے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ کی بات کو بھلا کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا ہی سننا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے کہا تبا یا محمد الہذا جمعتنا، کہ اے محمد نعوذ باللہ آپ برباد ہلاک ہو جائیں، کیا اسی لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اور اسی وقت سے کفار مکہ نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر طرح طرح کی تکلیفیں مصیبتیں ڈالنی شروع کر دی، حتیٰ کہ سن 7 نبوی کے اندر تمام مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا گیا اور شیب ابی طالب پر رہنے میں مجبور ہو گئے، کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، بچے بھوک سے تڑپنے لگے، مائیں بھوک سے بلبلانے لگے، حتیٰ کہ پتے چبانے پر مجبور ہو گئے۔
3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین حضرات صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ اسی مصیبت کی حالت میں انہوں نے گزاری۔ کفار مکہ نے کسی طرح کا کوئی کسر ہی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت میں کفار مکہ نے یہ پلاننگ کی، ایک کمیٹی بیٹھی، انہوں نے آپس میں مشورے کیے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ آئے پہرہ داری کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ اے نبی جی آپ مٹھی میں کنکر لیجئے، آپ ان کی طرف ماریے اور آپ اپنے راستے پر چل بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ تو بالکل بوکھلا گئے، وہ اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ ہم ان کا محاصرہ کریں اور نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں ڈال رہے تھے، وہیں اپنی امانتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر رکھے تھے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی کہ آپ جب بعد میں آنا تو اے امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ انہوں نے کیسا سمجھا ہوگا اور کیسا دیکھا ہوگا کہ ہر طریقے سے عداوت ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے۔ خیر ہمارے بڑے موجود ہیں، ان کے سامنے کچھ زیادہ بولنا گویا کہ ان کے شان میں گستاخی کرنا ہے، اصل تو ہمارے بڑوں کا حق ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے جو باتیں کہی یا سنی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔